جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے برج جوزہ کے بارے میں۔ برج جوزہ جو زائچے کا تیسرا برج ہے، اس کا مالک ستارہ عطارد ہوتا ہے۔ اس برج میں کسی ستارے کو شرف نہیں ہوتا، لیکن مشتری اس برج میں اچھا نہیں ہوتا بلکہ کمزور ہوتا ہے، اور زول اور زورہ اس برج کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر دماغ سے کام کرتے ہیں، عقل مندی سے کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ کام ہی ایسے کرتے ہیں جس میں دماغ کا استعمال ہو، یعنی لیکچرار ہوتے ہیں، ٹی وی آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور بینکر ہوتے ہیں، بروکر ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے والے کام، یعنی جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگ جو یہ مطلب دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنی زبان سے روزی کماتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر بیشتر سفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ زائچے سے یہ تیسرا برج ہے، تو تیسرا برج چونکہ ٹریولنگ کا ہوتا ہے، سفر کا ہوتا ہے، یعنی ڈومیسٹک سفر کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ لوگ بھی زیادہ تر سفر، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ان کی ہابی ہوتی ہے، اور اس کو یہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ زائچے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کا لکی ڈے بدھ اور جمعرات ہوتا ہے۔ ان کا لکی رنگ پیلا ہوتا ہے، اور لکی نمبر ان کا 3 اور 5 ہوتا ہے۔ لکی پتھر جو ہے یہ ایمرلڈ، جس کو زمرد بھی کہتے ہیں، اور سفائر، یعنی سفائر چونکہ زول کا پتھر ہے تو زول ان کا متر ہے، دوست ہے ان کا، تو وہ بھی ان کو جو ہے نا وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے جوزہ میں راہو چونکہ جوزہ میں چل رہا ہے، اور کیتو کوس میں سیجیٹیریس میں چل رہا ہے، آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 سال سے ہیں یہ پوزیشن ان کی۔ تو راہو کا یہ فارمولہ ہوتا ہے کہ ٹرانزٹ سے کہ یہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اس کو خراب کرتا ہے۔ تو جب یہ جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے تو جوزہ والوں کے لیے یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، یعنی کافی ٹربل دے رہا ہے، ذہنی سوچ دے رہا ہے، جو کہ کافی پریشان ہے ان کے لیے۔ تو ان کے معاملات جو ہیں جوزہ والوں کے لیے میں زیادہ اچھے ابھی نہیں دیکھ رہا۔ ان کی پوزیشن 26 ستمبر کو جب راہو کیتو تبدیل ہو جائیں گے، یہ یہاں سے نکل جائے گا، راہو جوزہ سے نکل جائے گا، کیتو جو ہے وہ سیجیٹیریس کوس سے نکل جائے گا، تب ان کی صورتحال بہت اچھی شروع ہو جائے گی۔ ان کے معاملات بہت اچھے بننا شروع ہو جائیں گے، ان کو کاروباری صورتحال بہت اچھی بننا شروع ہو جائے گی۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیرون ملک کوئی سفر کی بھی کوئی ایسی صورتحال، یعنی جاب کے حوالے سے، کوئی کاروبار کے حوالے سے، کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی ایسی سسٹم ان کا بننے جا رہا ہے جو کہ اس میں ان کو بہت ساری کامیابی ہیں۔ چونکہ ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ قمر کا بنتا ہے، مون کا بنتا ہے، تو مون 2.25 دن میں برج تبدیل کر لیتا ہے، لیکن یہ مون جو ہے یہ بڑے مطلب ہے کہ ان کی سوچ بڑی پوزیٹیو ہوتی ہے۔ یہ لوگ رزق حلال بھی کمانا چاہتے ہیں، کسی سے ناجائز پیسے سمیٹنا نہیں چاہتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو نقصان دے کے اس سے پیسہ نہ لیا جائے۔ چونکہ قمر ایک محبت والا سٹار ہے، تو ان کا جو دوسرا گھر بنتا ہے وہ کینسر یعنی مون کا بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھے، بہت پولائٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گھر ہے ان کا جو کہ لیو کا بنتا ہے، تو سن ان کے گھر میں اس وقت برا جمان ہے تیسرے گھر میں، تو اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ملازمین وغیرہ جو ہیں ان کی صورتحال ان سے اس وقت کافی بہتر ہے، کوئی خرابی والی نہیں ہے ان کے لیے، تو معاملات اچھے چل رہے ہیں ان کے۔ اسی طرح ان کا چونکہ ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ ورگو ہے، سنبلا ہے اس کا، اور لگن اور چوتھا گھر جو ہے منائی والوں کے لیے ایک ہی ہے، تو چوتھا گھر بھی ان کا ماشاءاللہ سے کافی اچھا بنا ہوا ہے، معاملات کافی بہتر چل رہے ہیں ان کے چوتھے گھر کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ساری کامیابی ہیں کسی جائیداد میں، پراپرٹی میں، کسی نئی سواری کے حوالے سے۔ تو یہ لوگ بڑی عقل مندی سے، بڑی دانائی سے ہر چیز کو بڑا چیک آؤٹ کر کے، اور پھر وہ جو ہے نا اس پہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ 5واں گھر ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس وقت بہت زبردست چل رہا ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ لگن میں اسینڈنٹ میں، تو کافی بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا 5واں گھر اولاد کی خوشخبری ہے، اور دیگر معاملات کے فناس ہے، اچھا ہے، کوئی انعام و اکرام، کوئی لاٹری وغیرہ،
کوئی جاب کے حوالے سے کوئی ایک نیا سسٹم جو ہے نا وہ ان کا بننے جا رہا ہے، جو کہ میں کافی اچھا دیکھ رہا ہوں ان کے لیے ماشاءاللہ سے۔ اور اسی طرح ان کا 7واں گھر ہے جو کہ شادی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا، 7واں گھر شادی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اور کاروباری حوالے سے بھی ہوتا ہے، دور دراز سفر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ 9واں گھر بھی ہوتا ہے سفر کے، لیکن 7واں گھر بھی دور دراز سفر کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ جوپیٹر کا یہاں بیٹھنا جو ہے نا، یہ ایک بہت اچھی نشاندہی ہے جوپیٹر کے یہاں بیٹھنے کے لیے۔ ایک تو میرج کے لیے بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھی ساتھ گھڑی ہے۔ ان جو جیمنائی والے لوگ ہیں، ان کو اگر کوئی ایسا سسٹم بن رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر راہو کیتو نکل جاتے ہیں تب ان کے لیے پوزیشن بہت اچھی بن جائے گی۔ شادی کے حوالے سے بھی کوئی نیا کام اس میں ان کو شروع کرنا چاہیے، کوئی دور دراز سفر کے لیے اگر کوئی ایسا سسٹم بن رہا ہے، اس میں بھی ان کو بہت ساری کامیابیاں میں سمجھتا ملتی ہیں۔ تو جو یہ جیمنائی جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے، لچک، یعنی جیسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ عطارد کا برج ہے، مرکری کا برج ہے، تو مرکری چونکہ بڑا فلیکسیبل مطلب ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں اسی محفل کا وہ رنگ دھار لیتے ہیں۔ تو یہ کافی، اور پھر ایسی پوزیشن والے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے جو ان کا 9واں گھر ہے وہ بھی اچھا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، کافی بہتر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے 9ویں گھر۔ تو سفر کے حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں بننے جا رہی ہے، اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے سفر کے حوالے سے، بلکہ دور دراز سفر کے حوالے سے، جیسے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یعنی دور دراز سفر کے حوالے سے وہ بہت اچھی ہے۔ اس میں ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں، ان کے معاملات اس میں بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، جوپیٹر کا 10واں گھر۔ تو یہ لوگ کاروبار بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پر بڑے کاروبار میں ان کی سوچ بڑی گہرائی تک جا کے سوچتے ہیں کاروبار کے لیے۔ اور کاروبار میں ان کو گارمنٹس کا کام، کپڑے کا کام، اور دوسرا یہ زمین پراپرٹی کا کام، لگژری چیزوں کا کام، یہ کام ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کام سے یہ بھرپور فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح 11واں گھر ہے، 11واں گھر بھی ان کا کافی مضبوط جا رہا ہے، کیونکہ مارس برج حمل کا ہو کر اسی اپنے 11ویں گھر میں پڑا ہوا، یعنی اپنے گھر کا لارڈ اپنے گھر میں پڑا ہوا، تو وہ بھی اچھا ہے۔ مفادات بہت ہیں، دوستوں سے فائدے حاصل ہوں گے، جو کاروباری لنک ہیں وہ بڑھیں گے، معاملات بہتر ہوں گے، کوئی انعام و اکرام، کوئی لاٹری وغیرہ لگنے، کوئی بہن بھائیوں سے، یعنی یہ جو 11واں گھر ہوتا ہے مفادات کا ہوتا ہے، اصل میں مفادات کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا 11واں گھر طاقتور ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو مفادات حاصل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ میں نے یہ اس بات کا بھی گلہ کرتے دیکھا کہ یار میں تو یوں کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کا جو مفادات کا گھر ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو جو اگر کن لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی مفادات کا کوئی جو معاملہ ہے تو اس کو اس کی ریمیڈی کرنی چاہیے۔ ریمیڈی سے مطلب اس کے حوالے سے اس کا سٹون پہن لینا چاہیے، اس کے صدقات کر لینے چاہیے، اس کے لفظوں سے جو پڑھائی آتی ہے وہ پڑھائی کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں مخصوص جو نام ہے، جیسے عطارد کا جو نام ہے یا علی ہو یا عظیم ہو، اور مریخ کا جو ہے یا مالک ہو یا قدوس ہو، اور اسی طرح مختلف جو نام ہیں وہ جو پڑھائی ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو جیمنائی والے جو لوگ ہیں ان کی صحت کا پہلو بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں کھاتے، بڑی ان کی چوائس جو ہوتی ہے، خوراک بڑی چوائس والی ہوتی ہے، اور یہ بہت کم لوگ چونکہ پتلے دبلے رہتے ہیں اس لیے بہت کم خوراک لیتے ہیں۔ تو ان کا جو میرا خیال ہے میں نے سب کچھ بتا دیا ان کا لکی نمبر بھی بتا دیا ان کا، اور ان کے سفائر وغیرہ بھی بتا دیے۔ اچھا، ان کے لیے جو ہے 2021 کا سال ان کے لیے کافی بہتر سال ہے، کیونکہ 21 کا بھی 3 عدد بنتا ہے، تو جیمنائی کا بھی 3 عدد ہے، تو 21 کا سال ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ کافی جن لوگوں کی شادیاں وغیرہ رکی ہوئی ہیں کافی دن سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شادی وغیرہ کے یوگ بن رہے ہیں 21 میں۔ اور دوسرا سفر ٹریول کے حساب سے، ان کی ملازمت کے حساب سے بھی پوزیشن میں ان کی 2021 میں بہت مضبوط دیکھ رہا ہوں۔ فنانس ان کا بہت اچھا مجھے نظر آ رہا ہے ان کا،
اور صحت کے حوالے سے بھی صورتحال بہت اچھی نظر آ رہی ہے. مذہبی پوزیشن یعنی روحانیت بھی، چونکہ جوپیٹر ان کا برج قوس میں چل رہا ہے، تو مطلب ہے کہ ایسے لوگوں میں روحانیت بھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑا اللہ کی طرف ان لوگوں کی توجہ آ جاتی ہے، اور مطلب ہے کہ اور یہ لوگوں میں رزق بانٹنا، ایسی چیزیں، لوگوں کا خیال کرنا، مخلوق خدا کا خیال کرنا، ایسی چیزوں میں پھر یہ بہت زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ 2021 کا سال جیمنائی والوں کے لیے بہت اچھا سال ہے میں سمجھتا ہوں. اس میں چونکہ پچھلے 1.5 سال سے جب راہو کیتو ان کے لگن میں اور اسینڈنٹ میں، تو یہ میرا خیال ہے 26 جولائی کو یہ ختم ہو جائے گا. اور کیتو جو ہے وہ مولا نچھتر سے نکل کر اترا بھاگ نچھتر میں آ جائے گا، جو کہ زورا کا نچھتر ہے. جب زورا کے نچھتر میں آئے گا تو دنیا میں بہت امن، شانتی، سکون آ جائے گا، کیونکہ مولا نچھتر بہت خراب نچھتر ہے. یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں، جو کرونا وغیرہ کی جو صورتحال بنی ہے، یہ بھی شاید راہو کے کیتو کے مولا نچھتر میں آنے سے بنی ہے. کیونکہ جب 9/11 ہوا تھا تب بھی یہ کیتو جو ہے وہ مولا نچھتر میں تھا. تو کیتو مولا نچھتر میں جب بھی آتا ہے تو معاملات کو خراب کرتا ہے. دنیا میں اوورحال لوگوں کو بیماریاں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ 26 کو جیسے چینج ہوگا تو ان کے معاملات جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی تفصیل میں نے بتا دی ہے. تو میرا خیال ہے اب ہم نیکسٹ برج کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے. تو ہمارا کام جو ہے لوگوں کو ڈرانا نہیں، لوگوں کو بچانا ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.